السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انسانوں کے لیے جو کتاب ہدایت اور لاسٹ ٹیسٹامنٹ اور فائنل ٹیسٹامنٹ اتارا گیا، اس کے 8 نمبر کے چیپٹر کی یہ آیتیں تھیں۔ آیت کا سیریل تھا 19 سے 28 تک۔ اللہ کرے کہ ہم اس کے معنی اور مطلب سے قریب ہو سکیں اور اس میں جو ہمارے لیے درس موجود ہے اس کو ہم ڈسکور کر کے اپنی زندگی کو اس طرح بنا لیں۔ اب کوشش کرتے ہیں اس کی ترجمانی کی، اس میں بھی ہمیں ہیلپ تو اللہ ہی کی لینی ہے کہ وہ اس کی کتاب کی صحیح ترجمانی ہم کروا دیں۔ اے لوگو جو ایمان والے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ان کے حکموں سے پلٹنا نہیں جبکہ تم ان حکموں کو سن چکے ہو، اور نہ ان لوگوں جیسے ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا، حقیقت میں وہ اس پر ان سے سنا نہیں کرتے اور عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگ وہ ہیں جو گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ اور اگر اللہ اپنے علم کے ذریعے ان میں پاتا کوئی خیر ضرور ان کو سنا دیتا، اور اگر انہیں سنا بھی دیتا تو وہ پلٹ جاتے اور اعراض کرنے لگتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے، رسپانسیو بنے رہو اللہ کے اور رسول کے جب تمہیں بلایا جا رہا ہو اس طرف جس میں تمہارے زندگانی کے راز ہیں، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہوتا ہے، اور یہ بھی تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے، اور بچتے رہنا اس مصیبت سے جو تم میں سے جو گنہگار ہیں انہی پر خصوصی طور سے نہیں پڑے گی۔ اچھی طرح جان لو کہ اللہ سخت ہے پکڑ میں بھی۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے اور سپریس کر کے رکھے گئے تھے زمین میں، اور خوف تمہیں لگا ہوا تھا کہ انسان تمہیں اچک نہ لے۔ اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور مدد کیا، اس نے اپنی نصرت سے تمہاری، اور تمہیں طیبات اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے، نہیں تم نے خیانت کرنا اللہ کی اور رسول کی، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہیں کرنا جبکہ تمہیں معلوم ہو، اور اچھی طرح جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور یہ بھی اچھی طرح جان لو کہ ان کا اجر بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ یہ تھی 9 آیات بینات کی ترجمانی کی کوشش، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اصل میں بیک گراؤنڈ تو ہم اس کا کیا دیکھیں، بلکہ ہمارے اعتبار سے
کسی بھی آیت کو کسی بھی بیک گراؤنڈ کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنے مضمون میں کمپلیٹ ہوا کرتی ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ انفال ڈیل کر رہی ہے، جس میں سے اس کی پہلی آیت اور اس کا نام بھی ہے کہ وار ریمیننس کے تعلق سے کیا کیا جائے۔ آیت آئے گی، وہاں تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ اس کے لیے اتنی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ، یہ انسانیت یا آپ کے ساتھی یسألونک عن الانفال، آپ سے انفال کے تعلق سے، وار ریمیننگز کے تعلق سے پوچھتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ وار ریمیننگز اللہ اور رسول کی ہوتی ہیں، تمہارا تو کام یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے سوسائٹی میں ریفارمیشن کے کام چالو رکھو اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی رسول کی، اگر واقعی تم اپنے ایمان کے دعوے میں مومن ہو۔ یہ آیت سب سے پہلی آیت ہے اور جس میں ایک بیک گراؤنڈ تو سمجھ میں آتا ہے کہ انفال کے تعلق سے بات کہی جا رہی، لیکن یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں اور یہ بار بار سامنے پیش نہیں آتی۔ جو بار بار اور روزانہ کے کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہے کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، تمہاری سوسائٹی کے اندر ریفارمیشن کے کام چلنا چاہیے۔ اس انسانی سوسائٹی کو، بلکہ یہاں کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس کو اگر آپ موو کرتے رہیں تو وہ صاف رہے گی، اور جہاں انجماد آ جائے گا اور جہاں اسٹیگننسی آ جائے گی وہیں سے بدبو بھی پھیلنا شروع ہوگی یا خرابی بھی در آئے گی۔ اس لیے انسانی سوسائٹی کو ضرورت پڑتے رہتی کہ ہر وقت اس میں ریفارمیشن کے کام چالو رہیں، جاری رہیں، اور جب اس میں فرق پڑتا ہو تب اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول اور کتابیں بھیجا کرتے ہیں۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ اب دنیا ایک گلوبل ولیج بننے جا رہی ہے، تب اپنی آخری کتاب لاسٹ ٹیسٹامنٹ اتارا تاکہ جو فائنل ہے اور جس کے تحت تمہیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ چھپایا نہیں جا سکے گا۔ تیسری بات یہ کہ یہ کنٹینیو دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا رہے گا، حالانکہ سمجھا کم جاتا ہے اور عمل نہیں کیا جاتا۔ یہ ہماری غلطی ہے۔ سیٹنگ اللہ تعالیٰ نے اتنی شاندار کر دی تھی، ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ امانت جس کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا تھا، اس امانت میں ہم سے خیانت ہو گئی ہے۔ ہم نے وہ کام ہی نہیں کیا جو ذمہ داری ہم کو دی گئی تھی۔ پھر ہم لوٹتے ہیں نفس مضمون کی طرف کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا کام ہے کہ اطاعت کرو، تم اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اور تم ان آرڈرز سے پلٹ نہیں جانا جبکہ تم نے وہ آرڈر سنے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ایسے نہ ہو جانا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، حقیقت میں ان کا ارادہ نہیں ہوتا اس پہ عمل کرنے کا، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھا جائے کہ بدترین لوگ وہ ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک جو بہرے اور گونگے ہیں اور اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، اپنی ریزننگ استعمال نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی، عقل جو انسان کو دی ہے، جب اس کا استعمال بند ہوتا ہے تو ہی گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی عقل کا بھرپور استعمال کرے تو اپنے رب کو بھی پالے، اپنی حقیقت کو پالے، اور پھر وہ نقشہ اس کے سامنے آ جائے جو موت کے بعد اس کے ساتھ حالات گزرنے والے ہیں وہ اس کے ذہن میں ہوں، اور اس کے لیے وہ مینٹلی اینڈ فزیکلی اینڈ ایموشنلی اور ایمان کے بطور وہ اس کو پریپیئر کرے ان حالات کو فیس کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ انسان اپنی عقل استعمال نہ کرے۔ اس کی جو فزکس ہے، جو باڈی اس کو دی ہوئی ہے، اس میں اور دوسرے مخلوق میں کوئی بڑا انتر نہیں ہے، وہی کچھ چیزیں ہیں، وہی سسٹم بھی ہے، پیدائش کا سسٹم بھی وہی اور خوراک کا سسٹم بھی وہی، اور بدن کے اندر میں 2 لنگز ہیں اور لیور ہے، اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں سب ویسی کی ویسی ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے جانوروں میں اور انسان میں۔ اگر کسی طرح کا کوئی فرق ہے تو وہ صرف انسانی عقل ہے جو ہمیشہ اس کو ترقی کی طرف لے جاتی ہے، ہمیشہ اس کو بلاتی ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے۔ لیکن مذہبی لوگ عقل کے استعمال کو بند کروانا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس کو آپ بند کریں گے تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ گندگی میں ڈال دیتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے گندگی میں۔ جو عقل کا استعمال نہیں کرتے اللہ اسی گمراہی میں ان کو بھٹکتے رہنے دینا چاہتا ہے۔ اس کو استعمال کریں، عقل کو، انشاءاللہ کبھی
آدمی بہکے گا نہیں۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ اپنے علم کے ذریعے اوپن کر دیتا کہ ان میں خیر باقی ہے، ضرور ان کو وہ حکم اور اس کی سنجیدگی سنا دیتا، اور اگر سنا بھی دیتا انہیں، اس کے باوجود وہ پلٹ بھی جاتے اور اگنور بھی کرنے لگتے۔ لیکن اب اس کے برخلاف تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہیں یہ کرنا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان والے ہو یا ایمان کے دعوے کرتے ہو، رسپانسو بنے رہو اللہ اور رسول کے، جب تمہیں کال کیا جائے اس کاز کی طرف جس میں تمہاری ہمیشہ کی زندگی کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ زندگانی کے راز کیا ہیں؟ دراصل میں ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس زندگی کا یہاں کبھی بھی خاتمہ ہو سکتا ہے کل ہم رہیں نہ رہیں، سوال اس کا نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی ختم نہیں ہوگی، اس کو ہم ایک انٹرول ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل چیز تو اس کے بعد شروع ہونے والی ہے، اور وہ اس سے طویل ہے اور وہ پائیدار بھی ہے۔ جو چیز ختم ہو جانے والی ہے، جس کو ہم روک نہیں سکتے اور اچانک آئے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کب آئے، اتنے بڑے رسک میں ہم جی رہے ہیں۔ ایسے رسک میں جب ہم جی رہے ہیں تو اسی رسک کے لیے ہم مر مٹے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں 29 نمبر کی سورت کی 64 نمبر کی آیت میں کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی ایک پاسنگ ٹائم ہے، کھیل تماشے سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور بے شک آخرت کا جو فائنل گھر ہے وہی اصل زندگانی ہے۔ کاش کہ اس انسانیت کو یہ معلوم ہوتا، اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہمارا ہو رہا ہے اس دنیا میں۔ اس ٹیسٹ میں جب ہمارا ٹائم ہو جائے گا، ہم کو بلا لیا جائے گا، پیپر چھین لیا جائے گا، پھر کچھ لکھنے کا اور کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا وقت ملا ہوا ہے اس میں سنجیدگی کے ساتھ میں ہم ان سوالات کے جوابات تیار کر لیں جو ہمیں اللہ کے سامنے دینے ہیں۔ ہمارا حشر برپا ہوگا، ہمارا حساب ہوگا، اور وہ احساس جواب دہی آج ہم میں آ جائے تو ہماری زندگی سدھر جائے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہوتا ہے، اور اسی کی طرف تمہارا حشر برپا ہونا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ سے ہم کوئی چیز کو چھپا نہیں سکتے، یہاں تک کہ ہمارے دل اور دماغ میں جو پک رہا ہے، جس کو ہم ہماری بھاشا میں کہہ سکتے ہیں کھچڑی پک رہی ہے، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ سوچ کیا رہا ہے۔ فرشتے بیٹھے ہوں یا اور دوسرے سسٹم ہوں، جب تک ہم گناہ نہیں کریں گے تب تک وہ آن دا ریکارڈ نہیں آئے گا، لیکن اللہ کو تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کے بارے میں سوچ رہا ہے، اور گناہ کوئی بھی اسپونٹینیسلی نہیں ہوتے، بلکہ سب سے پہلے گناہ پکتا ہے دل اور دماغ میں، اور اس کے بعد آدمی اس کی پلاننگ کر کے اس پہ عمل کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہیں چیک لگائے جائیں، گناہ کی سوچ پر چیک لگائے جائیں، تو ہی ہو سکتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچ پائیں۔ اور یہاں دوسری آیتوں میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں 50 نمبر کی سورت کی 16 نمبر کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ بے شک انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل اور دماغ میں کیا کیا وسوسے آتے ہیں، اور ہم اس کی رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں۔ کیا ہم بچ جائیں گے اللہ کے واچ سے؟ کیا ہم بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی دیکھ ریکھ سے؟ کیا ہم ڈاج دے دیں گے اس کو؟ کیا ہم چیٹ کر لیں گے اسے؟ کیا ہم چھپا لیں گے اس سے؟ کوئی چیز ممکن نہیں بھائی، سمجھو ذرا اس بات کو کہ جب ممکن ہی نہیں تو کیوں اس راستے پہ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مجلسی زندگی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सरा इल्ला हुवा माहुम ऐनमा कानू सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू यौमल क़ियामह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। क्या आपने गौर नहीं किया कि अल्लाह जानता है हर चीज़ को जो आसमानों और ज़मीन में हो रही है, और तुम में के कोई ऐसी मजलिस नहीं जो 3 आदमियों की हो, चौथा वहाँ अल्लाह ना हो, और तुम में 5 ऐसे नहीं कि छठा अल्लाह ना हो, और इससे कम फिगर हो या ज़्यादा फिगर हो, अल्लाह साथ ही हुआ करता है जहाँ जिस हाल में हम होते हैं, फिर हमें खबर देगा कि हमने क्या हरकतें की हैं क़यामत के दिन। अब बेशक अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। जो स्किन में रख दिया या और सिस्टम्स बना दिए हमारे अमल को रिकॉर्ड करने के लिए, कैमरा में लाने के लिए, वो सिस्टम बैरूनी है। अल्लाह खुद ही जानता है कि हम कर क्या रहे हैं, ये उससे भी आगे की चीज़ है, तो उसको इन ज़राए की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन ये ज़रूरत हमारे लिए है। कल को हशर में ये ना हो कि हम कहें हमने मा कुन्ना नामलो मिन सू, साहब हमने तो कोई बुरा अमल किया ही नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इनका मुंह बंद किया जाए। अब इनके हाथ और पैर हमसे बात करेंगे कि क्या गुनाह करके आए, ये मामला बहुत ख़राब होगा। घर का भेदी लंका ढाएगा, कहाँ जाएंगे हम? इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें खौफ पैदा हो कि इतने ज़्यादा वॉच में हैं, इतने ज़्यादा इन कैमरा में हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई हमें कि अल्लाह की नाफरमानी करें। अगली आयत शरीफा में फरमाया वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, बचने की कोशिश करना उस सज़ा से कि तुम पे जैसे जो जालिम हैं, गुनहगार हैं, उन्हीं पर खुसूसी तौर पर नहीं आएगा। और अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह इक़ाब में, पकड़ में बड़ा सख्त है। ये क्या चीज़ होती है, ऐसा क्या जनरल अजाब आता है? इसके लिए अगर सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा बैंकरप्ट हो जाए, अखलाकी तौर से ख़त्म हो जाए, फिर इस तरह के अजाब आते हैं कि कुछ लोग अगर अच्छे भी हों, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। और इसको एक मिसाल से समझाया अल्लाह ने सूरतुल आराफ में कि वो 3 ग्रुप हुआ करते हैं सोसाइटी में, और ये ग्रुप ऐसा होता है कि एक गुनाह करते रहता है, दूसरा गुनाह नहीं करता लेकिन किसी को कुछ बोलता नहीं है, इंटरफियर नहीं करता है। तीसरा ग्रुप ये होता है, और वो बहुत कम होते हैं, कि वो नक़्द जरह भी करते हैं, वो उंगली उठाते हैं कि समाज में ये बुराई हो रही है, ये बंद होना चाहिए, वरना अल्लाह का अजाब घेर लेगा। फिर जब अजाब आता है तो उस वक्त ये तीसरा जो ग्रुप है उसको बचा लिया जाता है, बाकी गुनहगार भी और खामोश रहने वाले भी उसमें धर दिए जाते हैं। रब ताला ने इसको सूरतुल आराफ की आयत नंबर 164 में बयान किया कि एक ग्रुप कह रहा है कि भाई आप क्यों इनको बोलते रहते हो, इनको अल्लाह निपट लेगा। उन्होंने कहा नहीं, हमें एक्सक्यूज लगाना है हमारे रब के पास कि हमने कह दिया था, ये मान नहीं रहते। और रब ताला फरमाते हैं फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जिसकी नसीहत की थी उसे भुला बैठे, अंजैनल्लज़ीना यनहौना अनिस्सू, उन्हीं लोगों को हमने बचाया जो बुराई से मना करते थे। तो अखज़नल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिम बईसिम बिमा कानू यफ़सूक़ून, वो 2 ग्रुप को हमने पकड़ लिया। ज़रूरत इस बात की है कि सोसाइटी में मंथन ये चलना चाहिए, इस्लाह चलनी चाहिए, बोलने वाले हों। जब अगर हम खामोश रहेंगे, बुराई पर नहीं बोलेंगे। एक और चीज़ है, बुराई पर बोलने के लिए सबसे पहले हमें भी बुराई छोड़नी पड़ेगी। हम खुद उसमें मुलव्वस रहेंगे, हमारी कोई नहीं सुनेगा, बल्कि हमारा हंसी मजाक उड़ाया जाएगा, बच्चे भी हमारे नहीं सुनेंगे। सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि हम उस बुराई में शामिल न हों, और उसके बाद जब बुराइयां हो रही हों तो कुछ कमेंट तो हमारे ज़रूर जाने चाहिए। ऐसा हमें लगता है कि कुरान शरीफ ये मिजाज बनाना चाहता है। अगली आयत में फरमाया वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नासु फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। और याद रखना उन हालात को जब तुम तादाद में थोड़े थे और सप्रेस करके रखे गए थे ज़मीन में, और तुम्हें हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं इंसान तुम्हें कुचल न डालें, यतख़त्तफ़ का लफ्ज़ आया हुआ, उचक न लें।
سو اللہ نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو سپورٹ کیا اور تم کو پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اصل میں یہ چیز جس کا ایک نقشہ ایک دوسری جگہ سورہ الحجرات 49 کی آخری آیت کا بیچ کا حصہ ہے، کَذَرٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اس کی مثال ایسی کہ جیسے ایک بیج ڈالا گیا ہو اور ایک باریک سی کونپل اس میں سے نکلے، پھر وہ سیدھی ہوتی چلی جائے، پھر اس کے بعد وہ موٹی ہوتی چلی جائے اور پھر اپنے جڑوں پر قائم ہو جائے، دیکھنے والوں کو تعجب ہو اور نافرمان تل ملاتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں، ان میں سے کہ مغفرت بھی ان کی فرمائے گا اور اجر عظیم سے بھی انہیں نوازے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، خیانت نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں خیانت کرنے کا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ خیانت کہتے ہیں کہ کوئی ذمہ داری دی گئی ہو، اس ذمہ داری کو پھر آدمی نکل بھاگے، اس سے پوری نہ کرے، اس میں شرارت کرے یا اس میں کٹوتی کرے یا اس کو غائب کر دے یا اس کو چینج کر دے، ان ساری چیزوں کو خیانت کہتے ہیں۔ امانت کے اپوزٹ میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، اور امانتیں انسان کے پاس بہت کچھ ہوتی ہیں، خود ہماری جان بھی امانت ہے، ہماری اولاد بھی امانت ہے، ہماری مال اور دولت بھی امانت ہے، یہ سب اللہ نے ہم کو دیا ہوا ہے اور ان سب کی ہم کو قدر بھی کرنی ہوگی اور اس میں خیانت اللہ کو نہیں چلے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ تمہیں اچھی طرح یہ معلوم ہو کہ در حقیقت تمہارے مال اور تمہارا مین پاور آزمائش ہیں، اور یہ کہ اسی کا اللہ کے پاس بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اگر پازیٹیولی ان چیزوں کو لوگے اور خیانت نہیں کرو گے تو اجر عظیم پاؤ گے، اور اگر خیانت کی تو پھر بربادی اور سزا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اموالکم و اولادکم فتنہ کہا یہاں اللہ نے کہ اس سے تمہارا ٹیسٹ لے رہا ہے، اور یہ ٹیسٹ ہوا کرتا ہے، ہم پتہ نہیں کہ اس ٹیسٹ کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ایک کار ہے ہمارے پاس تو ایک کار کا حساب دینا ہے، دو کاریں ہو گئی تو ھذا من فضل ربی تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن آگے یہ ہوگا لیبلونی اشکر ام اکفر۔ اب دوسری کار دے کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ میں نافرمانی کرتا ہوں، ناشکری کرتا ہوں یا گریٹفل ہوں، شکر گزار بنا رہتا ہوں میں اللہ کا۔ سیدھا سیدھا مطلب یہ کہ ایک بنگلہ ہے تو ایک بنگلے کا حساب دینا ہے، دو ہے تو دو کا دینا ہے، تین ہو تو تین کا دینا ہے۔ اس کو خیال رکھے آدمی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑھنے کی کوشش نہ کرے، کہ دنیا ہی کمپٹیشن پہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھی ہے اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایون فرائیڈے کی نماز کے بعد بھی اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اس کے پہلے بھی اگر تم تجارت کر رہے ہو اس کو بند کر دو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب ندا دی جائے عبادت کے لیے جمعہ کے دن تو چھوڑو دھندے پانی، خرید و فروخت اور اللہ کے ذکر کی طرف چلو۔ اس کا مطلب یہ کہ اسے پہلے کیا جا سکتا ہے۔ چھٹی کا تو مجھے کچھ کبھی دکھائی نہیں دیا، چھٹی نہیں دکھائی دیتی مجھے، عید کے دن چھٹی نہیں دکھائی دیتی۔ تعجب ہوتا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دن بھر میں 5 نمازیں ہیں جو ہم پر فرض کی گئی ہیں، ایک چھٹی واجب نماز آ جاتی ہے عید کی، آتی ہے نہیں آتی ہے، تو اس دن کام بڑھا یا کام گھٹا؟ کام بڑھتا ہے بھائی، چھٹی یہاں نہیں ہے، چھٹی تو وہاں ہے، اور ایسی چھٹی ہے کہ پھر مزے ہی مزے ہیں، دیر از نو ڈیوٹی دیر۔ ڈیوٹی یہاں کرنی ہے، وہاں تو ڈیوٹی کا اجر لینا ہے، پیمنٹ لینا ہے۔ اللہ کرے کہ اس پیمنٹ کو لینے کے ہم حقدار ہوں اور ہم اللہ کے احکامات سے روگردانی نہ کریں اور اپنے آپ کو ہمیشہ واچ کرتے رہیں کہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے اور اس ٹیسٹ میں ہم کو پازیٹیولی پاس ہونا ہے۔ اب ہمارا ایکشن نیگیٹو جاتا ہے یا پازیٹیو جاتا ہے، یہی چیک ہو رہا ہے اور اسی پر اجر ہے۔ اللہ کرے کہ گناہ ہمارے معاف ہوں اور ہماری سوچ صحیح کر دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔